नाज़रीन, शेर अफ़ज़ल मरवत समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनका सफाया हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मोहलत नहीं देंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि शेर अफ़ज़ल मरवत का जो बयानिया है ये सही है या ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है, जो प्रोपेगेंडा है, वो पीटीआई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट करें, हमें बताइए कि इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ एहतजाज करने वाले हैं क्या वो कामयाब होगा? क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए सब कुछ हो रहा है या इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहा है? फिर शेर अफ़ज़ल मरवत तो कह रहा है कि ये सिर्फ मुलाकात के हद तक है। अगर ऐसा है तो फिर इस इतने बड़े तहरीक का फ़ायदा मिल जाएगा या नहीं? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मुलाकात तक होनी चाहिए या उससे भी आगे बढ़कर इमरान खान की रिहाई तक होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक देखिए। शुक्रिया। देखिए, विशाल की कौन इसके दड़े में है और कौन अलीमा खान की मुखालिफत करेगा, कौन सलमान अकरम राजा की मुखालिफत करेगा? ये पार्टी तो आजकल बुली पे चल रही है। पार्टी जितनी बुली हो रही है, क़यादत बुली हो रही, किसी की मजाल ही नहीं है कि हक बात कर सके। तो बुली कौन है जिनको कर रहा है? ये कर रहे हैं ना। तो ये तज़हीक, पब्लिक तज़हीक, यानी पार्लियामेंटेरियन को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। तनख्वाह नहीं दे रहे हैं 50,000, वो 50,000 जो पहले दिए थे उसका कौन सा हिसाब दिया? और जो करोड़ों आए उनका क्या हिसाब दिया? अली अमीन खान से जितने लिए उसका क्या हिसाब दिया? ये कहते हैं सवाल ही ना करो, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, सर नीचे करके हर चीज़ पे हाँ कहो और मजीद पैसे दो। हाँ, पैसे जो हैं, देखिए ये बुली जो है ये एक कल्चर बना हुआ है। दूसरी बात जो कल्चर है वो ये है, जिस तरह सुहेल अफरीदी की अभी आजकल तज़हीक हो रही है, सोशल मीडिया खुद उसके पीछे लगा हुआ है। तज़हीक उनकी तो इतनी, वो तो गुड्डी चढ़ी है, वो तो कह रहे हैं 20 लाख। वो तो आपने देखा ना यहाँ पे किस समझे कि ग्लोरी के साथ बैठे थे और बात कर रहे थे कि अब ये भुगते हैं, मैं 27 को आऊँगा और फिर आप देखें 20 लाख बंदा। तज़हीक किधर हो रही है? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है। वैसे देखिए, सोशल मीडिया पीटीआई की तो इस मार्च को, पीटीआई की सोशल मीडिया इस मार्च को ख़राब कर रहे हैं। वजूहात क्या हैं आपको इल्म है। और जहाँ तक इनके 20 लाख लाने का ताल्लुक़ है तो 20 लाख तो बहुत बड़ा डिजिट है। अभी तक इतने बड़े अपने होम ग्राउंड पे जितने जलसे किए 20,000 लोग नहीं आते हैं। तो लिहाजा पार्टी जो है तनज़्ज़ुल का शिकार हैं, इनको इदराक होना चाहिए। ये जब भी आपस में बैठते हैं, कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग इसलिए होती है कि अब किसी और की हमने बेखनी करनी है, अपने की मीटिंग ये नहीं होती है। पीटीआई को जो है हमेशा पार्टियां मुखालिफ पार्टियों से डरती है। यहाँ तो खुद इतने मुखालिफतें हैं और इतने धड़े हैं और ये इत्तेहाद की बात करते हैं, तो ये इत्तेहाद ये नहीं करते हैं कि पीटीआई या पीपल पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट या पीएमएलएन के खिलाफ करते हैं। वो इत्तेहाद आपस में दो धड़े मिलकर तीसरे धड़े के खिलाफ करते हैं या तीसरे धड़े के खिलाफ। इस बात से कतई नज़र कि 20 लाख होंगे या 20,000 होंगे या 2 लाख होंगे या 2.5 लाख होंगे, ये मार्च आपके ख्याल में हो जाएगा? कतई नहीं होगा। कतन नहीं होगा। कतई नहीं होगा। मार्च क्यों होगा? देखिए, मार्च के लिए ग्राउंड मोटिवेटेड हैं। लीमा ने जाके स्ट्रीट को मोबिलाइज किया, उन्होंने जलसे किए। मैं वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। और लोग तंग हैं। मोटिवेशन क्या हुई? जलसे आपने देखे हैं, आपने तादाद देखी, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 600। खान की बहन है, हमने जलसे किए किसी भी शहर में, चैलेंज करके कहता हूँ, कुआट, बाजावड़, दीर, पेशावर, लकी मरवत, बन्नू, डी खान, टांक, चारसद्दा, मर्दान, हर जगह पे 70-80 हज़ार लोग निकला करते थे। मैं तो खान का कोई रिश्तेदार तो नहीं था, लेकिन अभी ये क्या स्ट्रीट मूवमेंट थी जो आपने देखी हुई, इससे तो लोगों की अफसरशी नहीं हुई। 400-500 लोगों से कहीं पे ज्यादा लोग नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं बलोचिस्तान भी जाएंगे, सिंध भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वो तो बड़े मोटिवेटेड हैं। आप कह रहे हैं कि मार्च होगा ही नहीं, ये आप क्यों कह रहे हैं? आप तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं, मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगा? क्या वजह? देखिए, मैं अर्ज करूँ, मार्च की तो सिरे से नीयत ही नहीं है ना। मार्च किस चीज़ की नीयत है? नीयत यही ट्रक की बत्ती है, आगे बढ़ाना है। किसको लगा रहे ट्रक की बत्ती के पीछे? आप तो नहीं लगे? पीटीआई के वर्कर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। तंग आ जाएगा ना वर्कर, फिर वो जगह निकल आया तो कब ये तंग आएंगे? ये 3 साल तो इनको हो गए ट्रक की बत्तियां चलाती हुई। और आगे से मैं आपको अर्ज करूँ, ये मार्च क्यों नहीं होगा? अकली और मंतकी दलील देता हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी भी इस तरह की तहरीक के लिए आपने तैयारी करनी होती है, और इनके पास 2 साल थे। 2 साल में इन्होंने कोई तैयारी अगर की है, किसी को नज़र आ रही है, तो मुझे भी बता दी जाए। नंबर 2, कोई भी तहरीक तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक पार्टी के अपनी सफ़ों में एहतियात ना हो।
آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے، اپنے رائے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کا کیا رائے ہے، اپنے رائے ضرور لکھیے اور ویڈیو آخر تک دیکھیے، آخر میں اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ پارٹی کبھی اتحاد کا مظاہرہ ہی نہیں کر سکی، ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور دوسرا تیسرے کے خلاف اور تیسرا پہلے دونوں کے خلاف، بات ایک کرتے ہیں، ہم خان کے جھنڈے تلے ایک ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحریک کے لیے اس جیسے تحریک کو کامیاب بنا، اگر میں یہ تحریک چلاتا تو سب سے پہلے میں ایک پیغام اپنی طرف سے بناتا اور پھر تمام قوم کو کہتا کہ اگر میں اس پیغام میں کہیں غلط بات ہے، کوئی دلیل یا منطق نہیں ہے، اور کیوں پاکستانیوں کا نکلنا ضروری ہے۔ آپ نے تو اس کو محدود کر دیا خان کی رسائی تک، یہ تو رہائی سے آپ رسائی پر آ گئے ہیں، تو رسائی ہو جائے گی 27 ستمبر سے قبل۔ عمران خان تک رسائی ان کی ہو جائے گی 27 ستمبر سے پہلے؟ ہاں، تو بس کہیں گے کال آف کر دی یہ مارچ، ایک رسائی پہ، کیونکہ رسائی کی وجہ سے یہ مارچ وغیرہ، اور تو آپ کہنے رسائی ہو جائے گی تو یہ پھر طے شدہ ہوا نا؟ تقریباً طے شدہ، تقریباً طے شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیسائیڈ یہی کیا گیا کہ ہم 2 مہینے کی میعاد دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ 2 سال ضائع کیوں کیے؟ تیاری اگر آپ کی نہیں تھی، اور 2 سالوں میں کون سا تیر ماریں گے؟ آپ نے مارچ کے لیے اگر 20 لاکھ لوگ موبلائز کرنے ہیں تو موبلائزیشن کدھر ہیں، موٹیویشن کدھر ہیں، سوشل میڈیا کا اس کاز کے لیے استعمال کدھر ہیں، آپ لاجسٹک کس طرح دیں گے؟ لاسٹ ٹائم تو وہ ساری گاڑیاں جو ہیں آج تک نہیں ملی ہیں، پرائیویٹ ٹرانسپورٹر آپ کے ساتھ کس طرح نکلے گا؟ پھر جو ہیں ورکر کا اعتماد اس سوشل میڈیا نے تو غرق کی کیا ہوا ہے، وہ لیڈرشپ کہاں سے لائے؟ لیکن آپ کے اپنے بیان کی روشنی میں کہتا کلام میں معذرت چاہتا ہوں، بیان کی روشنی میں یہ تجزیہ پھر اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرک کی بتی ہے، لہذا ٹرک کی بتی کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے کہا کہ رسائی ہو جائے گی 27 سے پہلے، اور یہ تقریباً طے شدہ ہے، کوئی فیس سیونگ ضرور ملے گی، کوئی فیس سیونگ ضرور ملے گی۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مارچ کی بات کی تو پھر خود ہی بھاگتے ہوئے میں رسائی دے دی تو میں کتنا کامیاب ہو گیا، یہ گڈی چڑھ جائے گی پھر؟ ہاں، یہ ایک ریلیف ہوگا نا، ان کے لیے ریلیف ہوگا۔ عمران خان تک رسائی ہو جائے گی آپ کے خیال میں، اس کو فرق پڑے گا ویسے؟ کیونکہ رہائی تو نہیں ہوگی نا، رسائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرق تب پڑے گا جب 28ویں آئینی ترمیم نزدیک آئے گی، تب جو ہے پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی۔ 28ویں آئینی ترمیم آپ کے ذہن میں واضح ہے کہ آنی ہے، مسٹ، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی؟ ضرورت اس لیے پڑے گی، نمبرز ہے نا؟ دیکھیں نمبرز بھی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ریفرینڈم والی کلاز ہی ڈال دیں، جس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ترمیم کوئی ایسی ترمیم ہوگی جس کو ہم الترمیمات کہیں گے، یعنی اس میں یہ کہیں گے کہ اس طرح کی سگنیفیکنٹ اہمیت کے معاملات پہ ریفرینڈم ہوگا، صوبوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور پھر آئندہ کے لیے جتنی بھی ترمیم کرنی ہے تو جناب ریفرینڈم حاضر ہوگا۔ اور پی ٹی آئی جو ہے، خان کا اپنا بیانیہ تھا 2022 میں کہ نئے صوبے بنانے چاہیے، ہر ڈویژن کو میں صوبے کا درجہ دوں گا، اور صدارتی طرز حکومت پہ بھی تو خان بڑے اس کے بہت اس کے حق میں بہت تھے، تو لہذا کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے پالیسی سے یا ان کے نظریے سے کوئی یعنی متصادم ہو، یہ ایسی ترمیم ہے جس کی پرچار کی ہے ماضی میں پی ٹی آئی نے، اور ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے سسٹم سے نکل جانے کے بعد ان کو بھی تو تکالیف ہے، یہ تو ماننا ہوگا، یہ جو نظام بن چکا ہے اور جس طریقے سے اعتماد کا فقدان ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پاکستان کے اندر سیاسی انتشار ہے، کسی پہ اعتماد نہیں رہا ہے، اگر ان حالات میں پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ عدلیہ کے لیے کچھ آزادی لے لیں، ہم بلدیاتی نظام کی کوئی گارنٹیز لے لیں، صوبوں کی خود مختاری جو ہیں وہ متاثر نہ ہو، تو یوں سسٹم میں کم بیک کر کے یہ اپنا یہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم تو ہونا ہے، اگر اس پہ آپ کچھ قوم کے لیے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور آپ اگر ابھی نہیں تو آنے والے الیکشن میں اگر آپ کو آزاد الیکشن کمیشن کی گارنٹیز ہو تو لہٰذا سسٹم میں واپسی کا ایک راستہ ہوگا، ادروائز موجودہ حالات میں تو سر توڑوانے والی بات ہے۔ تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ایک بات تو ہے کہ مشال یوسفزئی اور باقی لیڈرشپ کے درمیان
جو اختلاف ہے ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلاف ہے وہ ضرور ہے. جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر دڑے بن چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کارکن پیدا کیے ہیں اپنے لیے، الگ الگ ایک چھوٹے چھوٹے جماعتوں کے شکل میں اپنے لیے سپورٹ پیدا کیے ہیں. تو یہ بات تو طے ہے، اس میں شیر افضل مروت جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، اس کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت کا ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے. ملاقات سے آگے ان کا ابھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، وہ ملاقات تک بھی نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ ملاقات ویسے بھی ہو جائے، پھر ان کے پاس یہ جواز بھی نہیں رہے گا کہ ہم ملاقات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ سب بیانیے جو ہے آپ لوگوں نے سن لیا کہ یہ شیر افضل مروت کی ہیں، اور شیر افضل مروت اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ ان کو یا ان کے نزدیک پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہ ہو، وہ سب عمران خان کے خلاف ہو یا اداروں کے لوگ ہو یا اداروں کے لیے کام کرنے والے ہو. لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شیر افضل مروت ہے یہ بھی بدنامی زمانہ ہے، مطلب یہ بھی اداروں کے لیے کام کر چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا جو بیانیہ تھا جو بھی تھا وہ اداروں کے لیے تھا. آپ خود دیکھیے جب اسے پی ٹی آئی سے باہر کیا ہے تو اس نے کبھی نہ نواز شریف پر اعتراض کیا ہے نہ کبھی اور جماعت پر، بس پی ٹی آئی کے خلاف لگا رہا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر وہ ان پر جو الزامات تھے وہ اگر واقعی ان پر نہیں تھے تو پھر اچھا نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. اگر وہ عمران خان کا سپاہی ہے تو پھر وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے کہ بار بار پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے تو ان کو صبر کرنی چاہیے. صبر کر کے جب عمران خان باہر آئیں گے تو ان کے سامنے بیٹھ کر اسے یہ کہہ دینا چاہیے تاکہ میں نے صبر کیا ہے، آپ نے مجھے پارٹی سے نکالا تو میں نکل گیا. ایک اور مثال بھی ہے علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ وہ اداروں کا بندہ ہے، لیکن عمران خان نے اسے جب برطرف کیا وزیر اعلیٰ کے پوسٹ سے تو اس نے اتنا بڑا ریئیکشن نہیں دیا جتنا یہ جو شیر افضل مروت دے رہے ہے. تو شیر افضل مروت کے پاس تو کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں تھا، وہ تو پورے صوبے کا مالک تھا، لیکن پھر بھی جب عمران خان نے اسے ہٹایا تو وہ ہٹ گیا. ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا. اگر احتجاج ہوں گے تو سہیل افریدی نے کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بہت ہے جس میں شیر افضل مروت جو ہے وہ مشکوک ثابت ہو رہا ہے. شیر افضل مروت کو کس نے حق دیا ہے کہ اس طرح کے بیانات دے، اس طرح کے نفرت پھیلائے اور پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل جو ہے اس پر بات کرے؟ اگر کوئی اور جماعت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کے ساتھ اختلاف ہے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہو. تم عمران خان کا سپاہی ہو تو پھر آپ کو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو کچھ سوالات ہیں ان کا جواب ہم منتظر رہیں گے. آپ کمنٹ میں لکھیے، ہم پڑھیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ.